جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے عامل اور جنات کی، تو چلیے چلتے ہیں اس کے پارٹ 2 کی جانب۔ باجی کے جن جو اپنا نام جاوید بتلاتا ہے نے جو واقعات بتائے وہ صحیح ہیں۔ یقیناً ایک مرتبہ ریحانہ باجی کی رنگین تصویر چرا کر لے گئی تھی۔ نواز اس تصویر کو دیکھ کر بری طرح مبتلا عشق ہو گیا تھا۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ نواز اپنی بہن ریحانہ کو مارتا تھا۔ باجی برابر جاوید جن کی طرف سے بولے جا رہی تھی۔ آخر وہ خاموش ہو گئیں، مگر ان پر بے خودی سی کیفیت اب بھی طاری تھی۔ کچھ توقف کے بعد کہنے لگیں، میرا شاہ میں ریحانہ آ گئی ہوں۔ نواز مجھے مارتا ہے، نواز میرا بھائی مجھے مارتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ باجی ریحانہ کی طرف سے یہ گفتگو پنجابی میں کر رہی تھیں۔ کہہ رہی تھیں کہ شادی اس کڑی نال ہی کروں گا۔ رئیس صاحب، کیا یہ بات عجیب نہیں کہ باجی کو پنجابی بالکل نہیں آتی؟ اس کے بعد پھر وہ جب چپ ہو گئیں، پہلے وہ جاوید جن کی طرف سے بول رہی تھیں، پھر ریحانہ کی طرف سے، یا ریحانہ بند کر پنجابی میں بولنے لگی۔ پھر ایک وقفہ آیا اور اب پھر انہوں نے تقریر شروع کی۔ بابا میں حاضر ہو گیا، بابا میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرا نام وحید ہے، بنگالی ہوں، لاہور کی موچی گلی میں رہتا ہوں۔ ریحانہ نے مجھے 500 روپے دیے تھے کہ ایسا تعویذ دے دوں کہ یہ لڑکی اپنے گھر نہ روک سکے، بھاگ کر آ جائے، مگر میں کیا کروں، اس لڑکی کے اوپر جن ہے، انہوں نے میرا کام بگاڑ دیا۔ توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ باجی زمین پر رونتی پڑی تھیں اور ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ چند منٹ توبہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر بے تحاشا بھاگی، مزار کی طرف گئیں اور اس کی جالی پکڑ کر جھومنے لگی۔ سلام کے بعد ہوش آیا، مگر طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ بمشکل گھر لائے، یہاں آ کر کئی روز بستر پر پڑی رہیں۔ دوسرے جمعے کو میں اور باجی پھر میرا سید شاہ علی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ باجی مزار کی طرف گئیں، میں نے دوسرے حجرے میں چلی گئی، وہیں میری حاضری ہوئی۔ حاضری سے مطلب بے خودی طاری ہو جانا۔ مسلسل 3 گھنٹے اس قدر کھیلی کہ دماغ کی نسیں چٹکنے لگیں۔ میں سر کو روکنا چاہتی تھی لیکن وہ برابر ہلے جا رہا تھا، اس شدت سے کہ خدا کی پناہ پورے حجرے میں لوٹتی پھر رہی تھی۔ باجی کی سہیلی نے پوچھا کہ آپ شمیم کو نہیں چھوڑیں گے؟ یہ سن کر میری مٹھیاں بھنج گئیں، دانت سختی سے بند ہو گئے۔ شمیم کی یہ کیفیت ہسٹریا سے کہیں مشابہت رکھتی ہے۔ بہرحال بڑی دیر کے بعد ہم گھر واپس لائے گئے۔ 2-3 روز خیریت سے گزر گئے۔ پیر کے روز کا قصہ ہے کہ میں روٹی پکا رہی تھی، اچانک گردن کو جھٹکے لگنے لگے۔ میں جلدی سے باورچی خانے سے باہر آئی، مگر جناتی دورے کی شدت میں کمی نہ آئی۔ آخر لٹا دیا گیا۔ مزار سے جو پانی لائے تھے وہ پلایا گیا۔ کچھ دیر بعد میں تڑپ کر اٹھی اور پلنگ پر کھیلنے لگی۔ کھیلنے میں یہ محسوس ہوتا کہ بالوں سے شائیں شائیں کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ پورے 3 گھنٹے تک یہی حالت رہی۔ بار بار سجدے میں گر پڑتی اور کلمہ پڑھتی۔ حالت اتنی خراب ہوئی کہ بھائی بھی گھبرا گئے۔ طے یہ ہوا کہ کسی عامل جن اتارنے والے کے پاس چلنا چاہیے، کیونکہ فقط مزار پر جا کر حال کھیلنے سے کام نہیں چلا۔ آخر ایک عامل صاحب کا نام تجویز ہوا۔ پتہ چلا کہ وہ ہزارے چلے گئے ہیں اور کہیں جون تک آئیں گے۔ میری حالت اس قدر خراب تھی کہ جون تک انتظار ممکن نہ تھا۔ چنانچہ ایک پانی والے بابا کے پاس گئے، وہ بھی جنات کے ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے حالت دیکھ کر کہا، جن وغیرہ کچھ نہیں ہے، اگر کوئی ثابت کر دے کہ جن کا اثر ہے تو میں 2000 روپے دے دوں گا۔ یہ سن کر بڑے بھائی خوش ہوئے، کیونکہ ریحانہ جسے وہ رانی کہتے تھے اس الزام سے بری ہو جاتی تھی کہ اس نے ہم پر کچھ کرایا ہے۔ چھوٹے بھیا نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جن جادو کا قصہ نہیں، محض نفسیاتی بیماری ہے، مگر نفسیاتی بیماری کہہ دینے سے ہمارے مرض میں تو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہی تکلیف تھی اور وہی حال۔ گھر کا ماحول بعض اوقات بے حد پراسرار ہو جاتا تھا۔ دونوں بھائی بھی اس پراسراریت کو محسوس کرتے تھے لیکن منہ سے اقرار نہ کرتے۔ شہناز بیچاری بھی اس جناتی مرض میں مبتلا، اور ایک پھول والے بابا، کراچی میں کتنے بابا ہیں، کوئی پھول والا تو کوئی پانی والا، کوئی مشکے والا کو کوئی مٹکے والا، کے زیر علاج تھی۔ ہم بھی ان کے پاس گئے۔ پھول والے بابا نے ہم پر نظر ڈالی اور چھری لے کر کچھ پڑھنے لگے، مگر حاضری نہ ہوئی، یعنی ہم پر حال طاری نہ ہوا، تو فرمانے لگے کہ بھیجا ہوا لگتا ہے۔ اب نہ جانے اس فکرے سے ان کا کیا مطلب تھا۔ انہوں نے ایک گنڈا عنایت کیا۔ جو ہی میں نے گھر آ کر گنڈا گلے میں باندھا، سر کا پچھلا حصہ من بھر کا ہو گیا اور حالت کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے ڈر کر گنڈا اتار دیا تو ذرا طبیعت سنبھلی۔ جمعے کے روز پھر میرا سید علی شاہ کے مزار پر حاضری ہوئی۔ ہاتھ فوراً چکی سے چپک گیا اور میں پہیے کی طرح چکی کے گرد گھومنے لگی۔
جس طرح بچے لٹو گھماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پراسرار قوت چکی کے گرد مجھے گھما رہی تھی۔ میرے منہ سے ہیبت ناک چیخیں نکل رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، چھوڑ دے ظالم، چھوڑ دے، ارے سنگ دل میرا قصور معاف کر دے۔ لوگوں نے مجھے زبردستی پکڑ کر مزار کی جالی کے پاس بٹھا دیا، وہاں بھی کھیلتی رہی، جھومتی رہی۔ اگر کوئی مجھے روکنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو ڈانٹتی کہ بھاگ جاؤ، میرے قریب نہ آنا۔ وہیں ایک صاحبہ موجود تھیں جنہوں نے کہا کہ میں سیدانی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بتا تو کون ہے، تو بچی کو کیوں ستا رہا ہے؟ شمیم بتاتی ہیں کہ میں نے یا میرے جن نے سیدانی کو جواب دیا کہ میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان سیدانی صاحبہ نے ضد کی کہ نہیں، تجھے بتانا پڑے گا، تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس بات پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے انہیں بری طرح پیٹ ڈالا۔ پھر اچانک میری آواز مردوں کی طرح بھاری ہو گئی اور اول فول بکنا شروع کر دیا۔ دوسرے جمعے کو مزار پر گئی تو میں نے مٹھیاں بھینچ لیں، پاؤں پٹکنے لگی، میری گردن کمر سے لگ گئی اور میں چیخنے لگی کہ ارے ظالم میری گردن نہ توڑ، میری گردن ٹوٹ رہی ہے۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میری گردن مڑوڑ رہا ہے اور وہ بیچ سے ٹوٹ جائے گی۔ میں فرش پر تڑپ رہی تھی۔ ایک خاتون نے میرے بال پکڑ لیے اور پوچھا تو کون ہے، اپنا نام بتا۔ میں نے کہا مجبور نہ کرو، میں اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ سوال کیا کہ تیرے ساتھ کتنی فوج ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ فوج نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ عصر کی اذان شروع ہوتی ہے تو میں نے 5-7 بار کلمہ پڑھا۔ میں رو رہی تھی اور خدا کو پکار رہی تھی۔ پھر چند لمحے بعد میں نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا میری گردن ٹوٹ چکی ہے، چند لمحے کا مہمان ہوں۔ اس ویڈیو کا آخری حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔